السلام علیکم. ہیلو فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستو، آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے، ویلکم ہے. آج یہ ہمارا دوسرا ویڈیو ہے ٹاپک وائز. کل ہم نے آپ لوگوں کو اردو کے اہم محقق اور ان کی اہم کتابیں کی ویڈیوز دی تھی، اور آج ہے اردو کے اہم نقاد اور ان کی اہم کتابیں. اس ویڈیو کو بھی پورا دیکھیے اور زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے، اور کم سے کم اس ویڈیو پہ کم سے کم 100 لائک تو آنا ہی چاہیے. تو اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے. چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے. انشاءاللہ آپ کو ایگزام تک ہر ٹاپک پہ آپ کو اچھی ویڈیو ملے گی. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ہمارا پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں کس نے نیچرل شاعری کا نظریہ پیش کیا؟ آپ کے آپشنس ہیں حالی، شبلی، غالب. حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. بتائیے. تو نیچرل شاعری کا نظریہ پیش کرنے والے ہیں الطاف حسین حالی. آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. الطاف حسین حالی نے نیچرل شاعری کا نظریہ پیش کیا اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں. الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے. 1914 میں پانی پت میں ان کی وفات ہو گئی. الطاف حسین حالی سے پہلے اپنا تخلص رکھتے تھے خستہ. اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. الطاف حسین حالی نے اردو میں سوانح عمری کی شروعات کی. سب سے پہلے انہوں نے 1886 میں لکھی حیات سعدی، پھر 1897 میں یادگار غالب، 1901 میں حیات جاوید. یہ تینوں سوانح عمریاں الطاف حسین حالی کی ہے. اور الطاف حسین حالی کی ایک کتاب مجالس النساء، ایک کتاب مسدس حالی جس کا دوسرا نام مد و جزر و اسلام. تو اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے الطاف حسین حالی سے. اور الطاف حسین حالی کو اردو کا برنارڈ شاہ کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں گے الطاف حسین حالی سے. علامہ شبلی نعمانی، تو شبلی نعمانی صاحب 1857 میں پیدا ہوئے تھے اعظم گڑھ میں، اور 1914 میں اعظم گڑھ میں وفات ہو گئی. ان دونوں کی وفات کی ڈیٹ بالکل ایک ہے، آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. مرزا غالب صاحب، تو غالب صاحب پیدا ہوئے تھے 1797 میں آگرے کے اندر. 1869 میں دہلی میں ان کی وفات ہو گئی تھی. ہمارا اگلا سوال ہے، حالی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا؟ آپشنز آپ کے 1904، 1897، 1894. حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. شمس العلماء جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ بھائی علامہ شبلی نعمانی شمس العلماء ہے، ڈپٹی نذیر احمد شمس العلماء، الطاف حسین حالی شمس العلماء، امداد امام اثر شمس العلماء، میر حسن علامہ اقبال کے استاد بچپن کے استاد محترم شمس العلماء، یہ سب شمس العلماء تھے. تو کن کو کم ملا تھا؟ تو الطاف حسین حالی کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا 1904 میں. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے. 1897 میں ملا تھا ڈپٹی نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب. 1894 میں ملا تھا شبلی نعمانی کو شمس العلماء کا خطاب. اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور. مقالات شبلی کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں 5، 8، 4. حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. بتائیے. مقالات شبلی کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو مقالات شبلی 8 جلدوں پر مشتمل ہے. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. مقالات شبلی علامہ شبلی نعمانی کے مقالوں کی کتاب ہے، اور یہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے. 5 جلدوں پر ہے شعر العجم. آپ نے پڑھا ہے نا کہ علامہ شبلی نعمانی نے فارسی شعراء کے احوال لکھے ہیں شعر العجم کے نام سے. تو وہ کتاب جو ہے وہ 5 جلدوں پر ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں مقالات شبلی، یہ جو ہے آپ کا یہ 8 جلدوں پر ہے. اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. علامہ شبلی نعمانی میں نے بتایا آپ کو 1897 میں پیدا ہوئے، 1914 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. شعر العجم جو ہے یہ آپ کو اچھے سے ذہن میں رکھ لینا، یہ 5 جلدوں پر ہے. کئی بار سوال پوچھا گیا کہ شعر العجم کتنے جلدوں پر ہے؟ تو شعر العجم جو ہے 5 جلدوں پر. اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھیں گے. شبلی نعمانی کے والد کا نام تھا شیخ حبیب اللہ، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں گے. اور شبلی نعمانی نے ایک نظم لکھی تھی صبح امید کے نام سے. صبح امید کے نام سے علامہ شبلی نعمانی کی ایک نظم ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. چلتے ہیں اگلے سوال کی اور. تنقیدی جائزے، عکس اور آئینے، ادب اور سماج، اعتبار نظر کس کی کتابیں ہیں؟ آل احمد سرور، مسعود حسین خان، سید احتشام حسین. حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں.
تو یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ سید احتشام حسین کی ہیں. آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. سید احتشام حسین 1912 میں پیدا ہوئے تھے اور 1972 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. پیدا ہوئے تھے جونپور اعظم گڑھ میں اور 1972 میں ان کی وفات ہو گئی تھی الہ آباد میں. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے. سید احتشام حسین سے سید احتشام حسین کی ان کتابوں کے علاوہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان کے علاوہ آپ کو یاد رکھنا ہے سید احتشام حسین کا سفر نامہ ہے ساحل اور سمندر. کیا؟ ساحل اور سمندر جو ہے سید احتشام حسین کا سفر نامہ ہے. مسعود حسین آل احمد سرور 1911 میں پیدا ہوئے اور 2002 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اگلا سوال ہے اپنی تلاش میں کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 2 4 3 حسب بالا میں سے، ایک سے زائد حسب بالا میں سے کوئی نہیں. پہلے تو یہ جان لیجیے اپنی تلاش میں ہے کیا. تو یہ اپنی تلاش میں یہ خود نوشت ہے کلیم الدین احمد کی جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے. آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. کلیم الدین احمد جن کو متنازع نقاد کہا جاتا ہے، 1908 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے، 1983 میں پٹنہ میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی کلیم الدین احمد کی. ان کی خود نوشت ہے اپنی تلاش میں کے نام سے جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے. اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور. فرینڈس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے. شاعری ذات سے کائنات تک کا سفر ہے، یہ قول کس کا ہے؟ الطاف حسین حالی، آل احمد سرور، شمس الرحمن فاروقی. حسب بالا میں سے ایک سے زائد حسب بالا میں سے کوئی نہیں. دیکھیے یہ قول اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو اچھے سے ذہن میں رکھ لینا ہے، اس سے بھی بہت سوال بنتے ہیں. تو شاعری ذات سے کائنات تک کا سفر ہے، یہ قول ہے آل احمد سرور کا. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. آل احمد سرور 1911 میں پیدا ہوئے، 2002 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. اور آل احمد سرور کا پہلے اپنا تخلص کرتے تھے ارشد، بعد میں انہوں نے اپنا تخلص جو ہے سرور کر لیا تھا. اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں گے. آل احمد سرور سے آل احمد سرور کو پدم بھوشن ایوارڈ میں مل چکا ہے، اقبال سمان ایوارڈ میں مل چکا ہے. پدم بھوشن ایوارڈ ملا تھا 1992 میں، اقبال سمان ایوارڈ ملا تھا 2011 میں. تو آل احمد سرور سے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے. آل احمد سرور کے 4 شعری مجموعے بھی ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. آل احمد سرور نقاد تو ہیں لیکن انہوں نے شعر و شاعری بھی کری ہے، تو آپ کو ان کے شعری مجموعے بھی یاد رکھنے ہیں. ان کے شعری مجموعے ہیں سلسبیل، ذوق جنو، خواب اور خلش. یہ 3 شعری مجموعے ہیں. اس کے علاوہ ایک ان کا شعری مجموعہ ہے لفظ کے نام سے. کیا؟ لفظ کے نام سے بھی ان کا ایک شعری مجموعہ ہے. 4 شعری مجموعے کون کون سے ہیں؟ سلسبیل، ذوق جنو، خواب اور خلش اور لفظ. یہ 4 شعری مجموعے آل احمد سرور کے ہیں. اور آل احمد سرور کی ایک کتاب خواب باقی ہیں جو ان کی خود نوشت ہے. اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے. چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور. شمس الرحمن فاروقی کو کس کتاب کے عوض میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا؟ شعر شور انگیز، تنقیدی افکار، تفہیم غالب. حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. دیکھیے یہ سارے سوالات جو ہے صرف نقاد اور ان کی کتابوں سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کو بہت اچھے سے ڈھنگ سے اور بالکل ذہن لگا کر کے دیکھنا ہے. نقاد سے بہت سارے سوال بنتے ہیں. تو شمس الرحمن فاروقی کو دیکھیے، شمس الرحمن فاروقی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ میں مل چکا ہے، سرسوتی سمان بھی مل چکا ہے، پدم شری ایوارڈ بھی مل چکا ہے، اور ستارے پاکستان جو ایک ایوارڈ دیتا ہے ستارے امتیاز، یہ ایوارڈ بھی مل چکا ہے. تو شمس الرحمن فاروقی کو جدیدیت کا علم بردار کہا جاتا ہے. پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں گے. 1935 میں پیدا ہوئے تھے شمس الرحمن فاروقی اور 2020 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. شمس الرحمن فاروقی کو تنقیدی افکار، آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. تنقیدی افکار کے عوض میں ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا 1986 میں. شمس الرحمن فاروقی کو 1986 میں تنقیدی افکار کے عوض میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا. 1996 میں شعر شور انگیز پر سرسوتی سمان ملا تھا. مطلب 10 سال بعد 1986 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ تنقیدی افکار لکھنے کے عوض میں، 1996 میں سرسوتی سمان شعر شور انگیز لکھنے کے عوض میں. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے. اور شمس الرحمن فاروقی کو اقبال سمان ایوارڈ بھی مل چکا ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. چلتے ہیں اگلے سوال کی اور.
معراج العاشقین کے مرتب کون ہیں؟ آپ کے آپشنس ہیں امداد امام اثر، گوپی چند نارنگ، احتشام حسین، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ بتائیے معراج العاشقین، تو معراج العاشقین کے مرتب ہیں گوپی چند نارنگ، آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ گوپی چند نارنگ 1931 میں بلوچستان میں پیدا ہوئے تھے، 2022 میں امریکہ میں ان کی وفات ہو گئی تھی گوپی چند نارنگ کی، اور گوپی چند نارنگ ہی معراج العاشقین کے مرتب ہیں۔ گوپی چند نارنگ کے اور بھی کتابیں ہیں، جیسے اردو کی تعلیم کے لسانی پہلو، اردو زبان اور لسانیات، یہ دونوں کتابیں آپ کو یاد رکھنی ہے گوپی چند نارنگ سے۔ کون کون سی؟ اردو کی تعلیم کے لسانی پہلو، اردو زبان اور لسانیات۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جس طرح شمس الرحمن فاروقی کو ستارہ امتیاز مل چکا ہے پاکستان کی طرف سے، اسی طرح سے گوپی چند نارنگ کو بھی پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز ایوارڈ مل چکا ہے۔ تو یہ دونوں بات آپ ذہن میں رکھیں گے گوپی چند نارنگ سے۔ ہمارا اگلا سوال ہے امداد امام اثر کے والد کا نام بتائیے۔ شیخ حبیب اللہ، سید وحید الدین خان، خواجہ عزت بخش، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ بتائیے تو سید امداد امام اثر کے والد کا نام تھا سید وحید الدین خان، آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ سید امداد امام نام ہے اور اثر ان کا تخلص ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں گے۔ سید امداد امام اثر بھی شمس العلماء تھے، 1849 میں پیدا ہوئے تھے یہ بہار میں، اور 1934 میں بہار میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے سید امداد امام اثر سے۔ دیکھیے جو بھی نقاد ہیں، جیسے کہ الطاف حسین حالی تو بنیاد گزارا نقادوں کے، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، امداد امام اثر، احتشام حسین، علامت سرور، شمس الرحمن فاروقی، وزیر آغا، مجنو گورکھپوری، وہاب اشرفی، شمیم حنفی، عتیق اللہ، یہ 10-12 نام ہیں۔ ان 10-12 نام کے آپ کو پیدائش کی تاریخ، وفات کی تاریخ تو ہر حال میں آپ کو یاد رکھنا ہی ہے، اور ان کا نام، ان کا تخلص اور ان کی کچھ مشہور کتابیں آپ کو ہر حال میں، اگر ایک بار میں یاد نہیں ہوتا ہے تو 2 بار میں یاد کریے۔ لیکن آپ کو یہ ٹاپک وائز ویڈیو اسی لیے دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے سارے کانسیپٹ بالکل کلیئر رہنے چاہیے۔ پتہ ہے نا آپ کو کتنے دن سے تیاری کر رہے ہیں لوگ TRE 4 کا، اور کتنے زیادہ کینڈیڈیٹ آئیں گے اس میں۔ TRE 4 سب سے واقعی میں BPSC والا ایگزام ہونے والا ہے۔ TRE 1 2 3 تو آپ جانتے ہیں کیسا تھا، لیکن یہ ایگزام بہت ٹف ہونے والا ہے، اس لیے اسی حساب سے آپ لوگ تیاری بھی کریے۔ شیخ حبیب اللہ جو ہے یہ ہے علامہ شبلی نعمانی کے والد کا نام، خواجہ عزت بخش یہ ہیں الطاف حسین حالی کے والد کا نام، تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ اگلا سوال ہے فراق گورکھپوری نے کس کو نمک حلال نقاد کہا ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں شمس الرحمن فاروقی، مجنو گورکھپوری، شکیل الرحمن، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو فراق گورکھپوری نے شکیل الرحمن کو، یہ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ شکیل الرحمن، ان کو نمک حلال نقاد کہا ہے۔ شکیل الرحمن صاحب پیدا ہوئے تھے 1931 میں، اور 2016 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ پیدا ہوئے تھے یہ 1931 میں موتیہاری بہار میں، اور دہلی میں 2016 میں ان کی وفات ہو گئی تھی شکیل الرحمن صاحب کی۔ شکیل الرحمن صاحب جو ہیں یہ ممبر پارلیمنٹ بھی رہے ہیں دربھنگہ سے، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں گے، اور یہ وزیر بھی تھے جو انڈیا حکومت تھی کسی ٹائم پر، تو یہ 1990 سے 91 تک جو ہے یہ وزیر بھی رہے ہیں۔ تو شکیل الرحمن جو ہے نقاد ہیں، اور یہ 1931 میں پیدا ہوئے تھے، 2016 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ انہی کو فراق گورکھپوری نے نمک حلال نقاد کہا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے، اور یہ بہار کے ہیں، تو اس بات کو اور بھی ذہن میں آپ کو رکھنا ہے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی اور۔ اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں، یہ کروٹیں ہیں۔ انشائیہ کے خد و خال کس کی کتابیں ہیں؟ محمد حسن، وزیر آغا، شبیہ الحسن، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ ساری کتابیں جو ہیں وزیر آغا کی ہیں، آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ وزیر آغا 1922 میں پنجاب میں پیدا ہوئے تھے، 2010 میں ان کی وفات ہو گئی تھی وزیر آغا کی۔ وزیر آغا کے PhD کا مقالہ ہے یہ اردو ادب میں طنز و مزاح، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وزیر آغا کے PhD کا مقالہ ہے، اور یہ ساری کتابیں وزیر آغا کی ہیں، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے وزیر آغا سے۔ اور
वज़ीर आगा की खुद नविश्त शाम के मुंडेर से, ये भी आप जहन में रखेंगे। वज़ीर आगा की खुद नविश्त क्या है? शाम के मुंडेर से, ये बात आप जहन में रखेंगे। मोहम्मद हसन, तो मोहम्मद हसन ये पैदा हुए थे 1926 में मुरादाबाद में, 2010 में इनकी वफ़ात हो गई थी दिल्ली में, ये बात आपको जहन में रखना है। हमारा अगला सवाल है, अफसाना ज़ैदी का हश्र किस रिसाले में शाये हुआ था? नक़ूश, सौगात, निगार, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं, बताइए। तो पहले तो आपको ये याद रखना है अफसाना ज़ैदी का हश्र किनका अफसाना है? तो अफसाना ज़ैदी का हश्र ये जो है मजनू गोरखपुरी का पहला अफसाना है। मजनू गोरखपुरी का ये पहला अफसाना है और ये रिसाला निगार में शाये हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। रिसाला निगार में 3 किस्तों में शाये हुआ। मजनू गोरखपुरी का असल नाम है अहमद सिद्दीक। 1904 में ये ज़िला बस्ती में पैदा हुए। 1988 में कराची में इनकी वफ़ात हो गई थी। अफसाना ज़ैदी का हश्र मजनू गोरखपुरी का पहला अफसाना है जो रिसाला निगार में 3 किस्तों में शाये हुआ था। एक था रिसाला नक़ूश, एक था सौगात। तो रिसाला सौगात में अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त इसाबाद खराबे में वो शाये हुई थी। और एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का नाविल, वो रिसाला नक़ूश में शाये हुआ था। तो इस बात को आपको जहन में रखना है। मजनू गोरखपुरी से आपको याद रखना है कि इनका नाम था अहमद सिद्दीक और इनके वालिद का नाम था मोहम्मद फारूक। मजनू गोरखपुरी का नाम आपको अच्छे से जहन में बिठा लीजिएगा। अहमद सिद्दीक इनका नाम था और ये बस्ती में पैदा हुए थे और 1988 में कराची में इनकी वफ़ात हो गई थी। मजनू गोरखपुरी का कौल है, स्टेटमेंट है कि उर्दू शायरी भी अपना खुदा रखती है और वो मीर कहलाता है। ये बात आप जहन में रखेंगे। अदब व ज़िंदगी, तनकीदी हाशिये, ये किताबें हैं मजनू गोरखपुरी की। चलते हैं अगले सवाल की ओर। शबीहुल हसन की तारीख़ पैदाइश क्या है? 1952, 1958, 1939, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं, बताइए। शबीहुल हसन की पैदाइश हुई थी 1958 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शबीहुल हसन नफ्सियाती नक्काद हैं, ये भी आप जहन में रखेंगे। सवाल बनता है कि मंदरजा झेल में नफ्सियाती नक्काद कौन हैं? तो ये शबीहुल हसन नफ्सियाती नक्काद हैं। 1958 में इनकी पैदाइश हुई थी और 2012 में दहशतगर्दाना हमले में इनकी वफ़ात हो गई थी। 1958 में पैदा हुए और 2012 में दहशतगर्दाना हमले में इनकी वफ़ात हो गई थी। 1952 में पैदा हुई थी परवीन शाकिर। 1939 में पैदा हुए तो कौन? शमीम हनफी भी नक्काद हैं और ये 1939 में पैदा हुए थे। तो इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, मफाहिम, तसरीहात, तरजीहात, लखनऊ की उर्दू शायरी, उर्दू मरसिया और मरसिया निगार किसकी तसनीफ़ है? वज़ीर आगा, मजनू गोरखपुरी, इमदाद इमाम असर, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं, बताइए। मफाहिम, तसरीहात, तरजीहात, लखनऊ की उर्दू शायरी, उर्दू मरसिया और मरसिया निगार, ये सारी किताबें जो हैं शबीहुल हसन की हैं, जो इस ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सब किताबें आपको अच्छे से याद रखना है। किसी भी एक किताब के बारे में सवाल बन सकता है, तो आपको ये सारी किताबें ऐसे ही नहीं हैं। कई एग्ज़ाम के पेपर देख करके भी ये सब बनाया जाता है कि कौन से किताबों को ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये सारी किताबें जो हैं शबीहुल हसन की हैं, इस बात को आप जहन में रखेंगे। और शबीहुल हसन जो है 1958 में पैदा हुए थे, 2012 में इनकी वफ़ात हो गई थी। इस बात को आपको जहन में रखना है। हमारा अगला सवाल है, मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम किसकी किताब है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नौमानी, डिप्टी नज़ीर अहमद, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं, बताइए। मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम, तो मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम ये किताब है अल्लामा शिबली नौमानी की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अल्लामा शिबली नौमानी बता चुका हूँ मैं, 1857 में पैदा हुए, 1914 में इनकी वफ़ात हो गई थी। इनके वालिद का नाम था शेख हबीबुल्लाह और इन्होंने फ़ारसी शोरा के अहवाल लिखे हैं शेरुल अजम के नाम से। क्या नाम से? शेरुल अजम के नाम से। इस बात को आपको जहन में रखना है। और इन्होंने बहुत सारी सवाने उमरियाँ लिखी हैं, जैसे अल फारूक है, अल मामून है, अल गज़ाली है। ये सारी किताबें जो हैं
علامہ شبلی نعمانی کے ہیں، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ مقالات شبلی جو ہے ان کی یہ 8 جلدوں میں ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں گے۔ اور شبلی نعمانی سے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ شبلی نعمانی یہ مورخ تو تھے ہی، نقاد تو تھے ہی، انہوں نے تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالی تھی موازنہ انیس و دبیر لکھ کر۔ علامہ شبلی نعمانی نے تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالی تھی، ایک کتاب ہے موازنہ انیس و دبیر جس کے مصنف ہے شبلی نعمانی، تو اس میں انہوں نے مرزا سلامت علی دبیر اور میر ببر علی انیس ایک دوسرے سے موازنہ کیا تھا، اور اس کے اوپر اس نے کتاب لکھ دی، نام تھا موازنہ انیس و دبیر۔ تو علامہ شبلی نعمانی سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور علامہ شبلی نعمانی یہ سب ہونے کے باوجود یہ شاعر بھی تھے، ان کے شعری مجموعے ہیں دستے گل، بوئے گل، برگ گل۔ کیا علامہ شبلی نعمانی مورخ اور ناقد یہ سب لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ شاعر بھی تھے، اور ان کی تین شعری مجموعے آپ کو یاد رکھنے ہیں، دستے گل، بوئے گل، برگ گل۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کی نظمیں ہیں صبح امید، خواتین عرب، شہر آشوب اسلام۔ یہ سب بات آپ ذہن میں رکھیں گے علامہ شبلی نعمانی سے۔ ڈپٹی نذیر احمد، تو ڈپٹی نذیر احمد جو ہے یہ اردو میں ناول نگاری کی داغ بل ڈالی تھی انہوں نے اردو کا سب سے پہلا ناول لکھا تھا میرات العروس 1869 میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور ناول لکھے جیسے توبۃ النصوح ہے، ایامہ ہے، رؤیا صادقہ، یہ سارے ناول ڈپٹی نذیر احمد کے ہیں۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں گے۔ یہ بھی شمس العلماء ہے، الطاف حسین حالی بھی شمس العلماء ہے، شبلی نعمانی بھی شمس العلماء ہے، امداد امام اثر بھی شمس العلماء تھے، اسی طرح سے مولوی میر حسن بھی شمس العلماء تھے۔ یہ سب باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اگلا سوال ہے انجمن لاہور کے لیے حالی نے کون سی نظم لکھی تھی؟ برکھا رت، نشاط امید، حب وطن، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں، بتائیے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ انجمن پنجاب لاہور کے یہ 2 بڑے نام تھے، محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی۔ تو جو مشاعرے ہوتے تھے ان انجمن پنجاب لاہور کے نام سے، اس کے لیے الطاف حسین حالی نے 4 نظمیں لکھی تھی۔ کون کون سی؟ ایک تو تھا ان کا برکھا رت 1874 میں، نشاط امید 1874 میں، حب وطن 1874 میں، اور ایک چوتھا تھا مناظرہ رحم و انصاف۔ کیا؟ مناظرہ رحم و انصاف، جو 1875 میں لکھی گئی تھی۔ تو یہ ڈائریکٹ سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ الطاف حسین حالی نے کتنی نظمیں لکھی تھی انجمن پنجاب لاہور کے لیے؟ تو آپ کو یاد رکھنا 4 نظمیں۔ الطاف حسین حالی نے انجمن پنجاب لاہور کے لیے 4 نظمیں لکھی تھی، یہ ساری ہے برکھا رت، نشاط امید، حب وطن اور مناظرہ رحم و انصاف۔ اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے الطاف حسین حالی سے۔ اور الطاف حسین حالی نے لکھی تھی مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں، مقدمہ شعر و شاعری جو ہے 1893 میں لکھی تھی، اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے علامہ الطاف حسین حالی سے۔ اگلا سوال ہے کس نے کہا کہ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں سر سید، رام بابو سکسینہ، کلیم الدین احمد، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں، بتائیے۔ تو رام بابو سکسینہ نے کہا تھا کہ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ قول جو ہے رام بابو سکسینہ کا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے ویرانے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ شمس الرحمن فاروقی، مجنو گورکھپوری، احتشام حسین، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں، بتائیے۔ تو ویرانے جو ہے یہ سید احتشام حسین کا افسانوی مجموعہ ہے، آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ ویرانے سید احتشام حسین کا افسانوی مجموعہ ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے سید احتشام حسین سے۔ سید احتشام حسین کی کتابیں کون کون سی میں نے بتائی آپ کو؟ تنقیدی جائزے، عکس اور آئینے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، ذوق ادب اور شعور، یہ ساری کتابیں جو ہیں وہ احتشام حسین کی ہیں۔ اور ترقی پسند دور کا سب سے نمائندہ نقاد کون ہے؟ سید احتشام حسین۔ کیا ترقی پسند دور کا سب سے نمائندہ نقاد کون تھے؟ سید احتشام حسین، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ اگلا سوال ہے اردو شاعری پر ایک نظر، اردو تنقید پر ایک نظر، قدیم مغربی تنقید کس کی کتابیں ہیں؟ کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، وزیر آغا، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ کلیم الدین احمد کی ہیں، آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔
کلیم الدین احمد کی یہ ساری کتابیں ہیں، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ کلیم الدین احمد کو متنازع نقاد مانا جاتا ہے، اور کلیم الدین احمد نے تذکروں کو تنقید ماننے سے انکار کر، جو پہلے تذکرے لکھے جاتے تھے نا، ان تذکروں کو پوری طرح سے نکار دیا ہے کہ اس میں تنقید کی کوئی باتیں ایسے نہیں ہے۔ تو کلیم الدین احمد نے اس کو پوری طرح سے نکار دیا ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ اور کلیم الدین احمد کو پدم شری ایوارڈ مل چکا ہے 1981 میں، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ پدم شری ایوارڈ ملا تھا کلیم الدین احمد کو 1981 میں، اور خود نوشت ان کی اپنی تلاش میں کے نام سے خود نوشتہ کلیم الدین احمد کی، جو 3 جلدوں میں ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں گے۔ اگلا سوال ہے، انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطۂ نظر سے جیمز جوائس اور معاشی نقطۂ نظر سے کارل مارکس سے مقلد تھے، یہ قول کس کا ہے؟ یہ اسٹیٹمنٹ ہے، کئی ایگزام میں پوچھا گیا ہے، آپ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ انگارے کے مصنفین، آپ کو پتہ ہے نا، انگارے ایک افسانوی مجموعہ تھا، اس میں 4 لوگوں کے افسانے تھے، تو اس کتاب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نفسیاتی نقطۂ نظر سے جیمز جوائس اور معاشی نقطۂ نظر سے کارل مارکس سے مقلد تھے، یہ قول کس کا ہے؟ وزیر آغا سید احتشام حسین آل احمد سرور، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ تھا آل احمد سرور کا، آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ یہ اسٹیٹمنٹ آل احمد سرور کا تھا، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ آل احمد سرور سے، آل احمد سرور کے میں نے آپ کو کتابیں بتائی ہیں کہ تنقیدی اشارے، نئے اور پرانے چراغ، نظر اور نظریہ، نظر اور نظریے، تنقید کیا ہے، پرکھ، پہچان اور پرکھ۔ وہ گیان چند جین کی کتاب ہے پرکھ اور پہچان، اور آل احمد سرور کی کتاب ہے پہچان اور پرکھ۔ اسی طرح سے تنقیدی اشارے، نئے اور پرانے چراغ، تنقید کیا ہے، ندب اور نظریہ، نظر اور نظریے، یہ سب ان کے تنقیدی مضامین، مطلب یہ کتاب نہیں ہے۔ آل احمد سرور نے تنقید کے اوپر کوئی مکمل کتاب نہیں لکھی تھی، یہ مضامین کا مجموعہ ہے ان کا۔ آل احمد سرور کا یہ ساری جو ہے مضامین کے مجموعے ہیں، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، اور ان کے شعری مجموعے 4 ہیں، اور ان کے خود نوشتہ خواب باقی ہیں، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ آل احمد سرور 1911 میں پیدا ہوئے تھے، 2002 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اگلا سوال ہے، گنج سوختہ کیا ہے؟ شعری مجموعہ، افسانوی مجموعہ، تنقیدی مضامین، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں، بتائیے۔ تو گنج سوختہ جو ہے، گنج سوختہ یہ جو ہے یہ شعری مجموعہ ہے، آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ گنج سوختہ شمس الرحمن فاروقی کا شعری مجموعہ ہے۔ آپ کو پتا شمس الرحمن فاروقی جو ہیں جدیدیت کے علمبردار تھے اور یہ نقاد تھے، لیکن شمس الرحمن فاروقی نے شعر و شاعری بھی کری ہے، انہوں نے ناول بھی لکھی ہے۔ تو شمس الرحمن فاروقی کا ایک ہی ناول ہے، اس کا نام ہے کئی چاند تھے سر آسماں، کئی چاند تھے سر آسماں، یہ شمس الرحمن فاروقی کی ناول ہے، اور 4 شعری مجموعے ہیں ان کے، گنج سوختہ، سبز اندر سبز، آسمان محراب، 4 سمت دریا کا، یہ 4 شعری مجموعے شمس الرحمن فاروقی کے۔ اور شمس الرحمن فاروقی سے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے UPSC کا امتحان بھی پاس کیا تھا 1958 میں، سنیں نا آپ لوگ UPSC کا امتحان، تو شمس الرحمن فاروقی UPSC کوالیفائڈ تھے، یہ 1958 میں انہوں نے UPSC کا امتحان پاس کیا تھا، اور ان کا ایک رسالہ نکالتا تھا شب خون رسالہ نکالتے تھے شمس الرحمن فاروقی الہ آباد سے۔ 1966 سے نکلنا شروع ہوا تھا وہ رسالہ، اور 2006 تک نکلتا رہا رسالہ شب خون، 1966 سے نکلنا شروع ہوا اور 2006 تک نکلتا رہا، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے شمس الرحمن فاروقی سے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، رسالہ اوراق کیا تھا؟ سہمائی تھا، ماہنامہ تھا، ہفتہ وار تھا، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں، بتائیے۔ پہلے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ رسالہ اوراق کون نکالتے تھے؟ تو رسالہ اوراق نکالتے تھے وزیر آغا صاحب، وزیر آغا صاحب، یہ سہمائی رسالہ تھا، آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ رسالہ اوراق جو تھا یہ سہمائی تھا، تو یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، جیسے پوچھا جاتا ہے نا بھائی، جہاں اردو کا سب سے پہلا اخبار اردو جہاں نما کیا تھا؟ یہ ہفتہ وار تھا۔ اسی طرح سے پوچھا جائے گا آپ سے کہ اردو معلّہ ہفتہ وار تھا، روزنامہ تھا، الہلال روزنامہ تھا، ہفتہ وار تھا، ماہنامہ تھا، تو یہ سب آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ رسالہ اوراق جو تھا یہ 3 مہینے میں ایک بار نکلتا تھا، اس کو سہمائی بولتے ہیں۔ ماہنامہ جو مہینے میں ایک بار شائع ہو، جس کو منتھلی بولتے ہیں،
इसी तरह से हफ्तावार, जो हफ्ते में एक बार शाही हो उसको हफ्तावार बोलते हैं, जो रोज़ाना निकले उसको रोज़नामा बोलते हैं। तो रिसाला औराक सहमाई था, वज़ीर आगा निकालते थे। वज़ीर आगा 1922 में पैदा हुए थे, 2010 में वज़ीर आगा की वफ़ात हो गई थी। इनकी PhD का मकाला था उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, ये बात आप जहन में रखेंगे वज़ीर आगा से। अगला सवाल है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आलमी अदब की तारीख़ किसकी तसनीफ़ है? वहाब अशरफ़ी, हामिद कश्मीरी, शमीम हनफी, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। आलमी अदब की तारीख़, तो ये किताब है, मैं आपको बता दूं, ये किताब है वहाब अशरफ़ी की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। वहाब अशरफ़ी 1936 में पैदा हुए, 2012 में इनकी वफ़ात हो गई थी। ये पैदा हुए थे बिहार में और 2012 में इनकी वफ़ात हो गई। मैंने आपको बताया है 1936 में पैदा हुए थे शहरयार, जिनका पूरा नाम था कुंवर अखलाक मोहम्मद ख़ान, और वो भी 2012 में उनकी वफ़ात हो गई थी। इसी तरह से जिलानी बानो 1936 में पैदा हुई थी, मुज्तबा हुसैन 1936 में पैदा हुए। तो ये नाम आपको रिलेट करके याद रखना है। और आलमी अदब की तारीख़ ये वहाब अशरफ़ी की किताब है, इस बात को आप जहन में रखेंगे। हामिद कश्मीरी और शमीम हनफी, तो शमीम हनफी 1939 में पैदा हुए थे, इस बात को आपको जहन में रखना है। और हामिद कश्मीरी 1932 में पैदा हुए। वहाब अशरफ़ी 1936 में पैदा हुए, हामिद कश्मीरी 1932 में पैदा हुए और शमीम हनफी 1939 में पैदा हुए। तो आपको ये जहन में रखना है। हमारा अगला सवाल है, तरजीहात, तअस्सुबात, बयानात और तनकीद का नया मुहावरा किसकी तसनीफ़ है? शमीम हनफी, वहाब अशरफ़ी, अतीकुल्लाह, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो तरजीहात, तअस्सुबात, बयानात और तनकीद का नया मुहावरा, ये सारी किताब जो है ये अतीकुल्लाह की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये किताब किन की है? ये जो है अतीकुल्लाह की है, इस बात को आप ये जिस तरह आपने पढ़ा था अभी कि आल अहमद सुरूर ने तनकीद के ऊपर कोई मुस्तकिल किताब नहीं लिखी थी, सब मज़ामीन का मजमुआ था, उसी तरह से ये सारे तनकीदी मज़ामीन के मजमुए हैं अतीकुल्लाह के। अतीकुल्लाह साहब 1942 में पैदा हुए थे उज्जैन के अंदर, पता है ना आपको। अतीकुल्लाह ये पैदा हुए थे उज्जैन में, जो मध्य प्रदेश में है, इस बात को आपको जहन में रखना है। और इन्होंने शेर व शायरी भी करी है, अतीकुल्लाह ने शेर व शायरी भी करी है, तो ये बात आप जहन में रखेंगे। इनका शेरी मजमुआ है 100 गज़लें और बैन करता हुआ शहर। अतीकुल्लाह साहब ने तनकीद के ऊपर तो मज़ामीन लिखे हैं, जो इनका मज़ामीन का मजमुआ ये सब है, कोई मुस्तकिल किताब नहीं लिखी इन्होंने तनकीद के ऊपर। लेकिन जब इन्होंने शेर व शायरी करी तो इनका शेरी मजमुआ है 100 गज़लें और बैन करता हुआ शहर, ये बात आप जहन में रखेंगे अतीकुल्लाह से। अतीकुल्लाह साहब 1942 में उज्जैन में पैदा हुए थे, जो मध्य प्रदेश का एक शहर है। मैंने बताया आपको शमीम हनफी 1939 में पैदा हुए थे सुल्तानपुर में, और वहाब अशरफ़ी 1936 में पैदा हुए थे बिहार में। हमारा अगला सवाल है, हामिद कश्मीरी की तारीख़ पैदाइश की निशानदेही कीजिए। 1939, 1936, 1932, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो हामिद कश्मीरी जो है ये 1932 में पैदा हुए थे श्रीनगर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और 2018 में इनकी वफ़ात हो गई थी हामिद कश्मीरी की, इस बात को आप जहन में रखेंगे हामिद कश्मीरी से। 1939 में मैंने बताया आपको शमीम हनफी, 1936 में वहाब अशरफ़ी की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है, बुतखाना चीन, लिखे गए दफ्तर, अदब का गैर अहम आदमी किसकी तसनीफ़ है? वज़ीर आगा, अतीकुल्लाह, वारिस अली, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। बुतखाना चीन, लिखे गए दफ्तर, अदब का गैर अहम आदमी, ये सारी तसनीफ़ जो है ये वारिस अली की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। वारिस अली 1928 से 1936 के दरमियान पैदा हुए थे और 2014 में इनकी वफ़ात हो गई थी, इस बात को आपको जहन में रखना है। और ये सारी किताबें जो आप देख रहे हैं ये सब जो है ये वारिस अली की किताबें हैं, ये बात आप जहन में रखेंगे। वज़ीर आगा के बारे में बात हो चुकी है, अतीकुल्लाह के बारे में बात हो चुकी है। हमारा अगला सवाल है, मंदरजा झेल नामों को पैदाइश के एतबार से सजाइए। मतलब जो पहले पैदा हुए हैं उस ग्रुप के एतबार से कौन सा ग्रुप इसमें दुरुस्त है? अतीकुल्लाह अब इसमें आपको पहले पैदाइश की डेट आपको याद रखनी है।
عتیق اللہ 1942 میں پیدا ہوئے اور شمیم حنفی 1939 میں، حامد کشمیری تو یہ پہلے غلط ہو گیا آپ کا. کیسے؟ عتیق اللہ تو 1942 میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ سب تو اس سے پہلے پیدا ہوئے تھے. گوپی چند نارنگ پہلا غلط ہو گیا. گوپی چند نارنگ پیدا ہوئے سے 1931 میں، گوپی چند نارنگ 1931 میں پیدا ہوئے ہیں. حامد کشمیری 1932 سے، حامد کشمیری 1932، گوپی چند نارنگ 1931 میں پیدائش، حامد کشمیری 1932 میں پیدائش اور شمیم حنفی 1939 میں، عتیق اللہ 1942 میں. تو میرے حساب سے یہ آپشن صحیح ہونا چاہیے. دوسرا دیکھتے ہیں، شمیم حنفی اور گوپی چند نارنگ، تو اس میں گوپی چند نارنگ بعد میں ہے تو آپشن نمبر بی ہی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. گوپی چند نارنگ پیدا ہوئے تھے 1931 میں، حامد کشمیری پیدا ہوئے 1932 میں، شمیم حنفی پیدا ہوئے 1939 میں اور عتیق اللہ کی پیدائش 1942 میں. تو یہ والا دوسرا آپشن آپ کا بالکل درست ہے. اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہی اسی طرح کے سوال کوئی ایک پوچھ لے گا آپ سے تو آپ کو یہ سارا یاد رہے گا، تبھی تو کسی ایک کا جواب دے پائیں گے. تو اس لیے آپ کو اس طرح کے سوال آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے. یاد نہیں رہتا تو بار بار دیکھنا ہے، ریپیٹ کر کے دیکھنا ہے. جب تک یاد نہ ہو جائے تب تک چھوڑنا نہیں. آپ کو ایسا مت سوچئے گا کہ یار ضروری نہیں ہے یہی آ جائے سوال میں، ہو سکتا ہے یہی آ جائے، تب کیا کریے گا؟ پھر تو آپ کٹ آف میں پچھڑ جائیں گے نا. اس لیے جو آپ کے سامنے سوال آ رہا ہے اس کو یاد کر ہی ڈالیے. سمجھ رہے نا؟ ذرا سے بھی آپ کو لاپرواہی نہیں برتنی ہے. اس سیشن کا لاسٹ سوال ہے، اقبال اور تصورات عشق کے خالق کون ہیں؟ شمیم حنفی، وارث علی، وہاب اشرفی، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. بتائیے. تو اقبال اور تصورات عشق کے خالق ہیں وزیر آغا. جو اس آپشن میں نہیں ہے تو آپشن نمبر ای آپ کا رائٹ ہو جائے گا. وزیر آغا 1922 میں پیدا ہوئے تھے، 2010 میں ان کی وفات ہو گئی تھی وزیر آغا کی. اور وزیر آغا سے آپ کو یاد رکھنا ہے اردو ادب میں طنز و مزاح ان کے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے اور ان کی کچھ کتابیں ہیں جیسے نظم جدید کی کروٹیں، اردو شاعری کا مزاج، تخلیقی عمل، انشائیہ کے خد و خال، اردو ادب میں عورت کا سماجی کردار. یہ جتنی کتابیں میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے. تو فرینڈز ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریے گا اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے ان دوستوں کو شیئر کر دیجئے جو ٹی آر ای 4 کی تیاری کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اسی طرح سے ٹاپک وائز ویڈیو ملتی رہے گی. اور اگر دیکھیے اس پہ اگر 100 لائک آ جاتے تو انشاءاللہ میں کل ہی پھر جو ہے آپ کو ڈرامے کے اوپر اور داستان ان دونوں کو ملا کے ایک اچھی سی ویڈیو بنا کے دوں گا انشاءاللہ. تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجئے. اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو ٹیلی گرام سے جڑ جائیے. ٹیلی گرام کا لنک ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، چینل کے ڈسکرپشن میں. شکریہ.